السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے دی اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا واویلا کیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو تحریک انصاف سے جن کی ہمدردیاں ہیں، انہوں نے اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ اس کو اچھالا اور سوشل میڈیا کے اوپر کافی لے دے ہوتی رہی، اور پھر نگران حکومت کی جانب سے بھی بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ ہم اس معاملے کے اوپر متعلقہ جو فورم ہے اس کو لکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کرٹیسزم بھی شروع ہو گیا کہ ایک شخص جو جیل میں ہے، کیا وہ جیل میں بیٹھ کے اس طرح سے آرٹیکل لکھ سکتا ہے، نہیں لکھ سکتا۔ کافی زیادہ شور شرابہ بہرحال تھا۔ تو اس کے اوپر اب پھر باضابطہ طور کے اوپر اٹھیالہ جیل کے اندر سے خبر جناب یہ آئی ہے، جو تمام ٹی وی چینلز نے رپورٹ کی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ آرٹیکل اندر سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے لکھا ہے، یہ من گھڑت یا جھوٹ یا بے بنیاد ہے۔ اور اس کا جواب اڈیالہ جیل کی جانب سے جو وہاں کی سیکیورٹی ہے اس حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی، جو جیل کے حوالے سے، کہ وہاں کے ایس او پیز بڑے سخت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہر آنے والے اور ملنے والے کی جو ہے وہ نہ صرف ریکارڈنگ ہوتی ہے بلکہ ان کے حوالے سے پورا چیک رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں سے جیل کے اندر سے کوئی آرٹیکل لکھوا کر باہر کوئی شخص نہیں گیا۔ اب یہ کنٹروورسی جو ہے یہ اب کیا مزید آگے چل کے جنم لے گی، مزید اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس آرٹیکل میں جو دی اکانومسٹ میں چھپا اس میں عمران خان کے حوالے سے منسوب کر کے یہ بیان دوبارہ دیا گیا کہ میری حکومت کو امریکی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ مزید کس طرف جاتا ہے؟ کیا حکومت پاکستان کی جانب سے اس معاملے کے اوپر کہیں کسی کورٹ آف لاء میں انٹرنیشنلی کیا رجوع کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا؟ یہ کافی اہم معاملہ ہے۔ دوسرا اہم معاملہ ہے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کو مس کنڈکٹ کے الزامات کا سامنا ہے۔ 9 شکایات ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو نیکسٹ پروسیڈنگ ہے، جو اگلا اجلاس ہے، وہ 11 جنوری کو رکھا ہوا ہے۔ اس پہ جسٹس مظاہر نقوی سے جواب مانگا گیا تھا، وہ اپنا جواب بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروا چکے ہیں، اور ذرائع کے مطابق اس جواب میں بھی جسٹس مظاہر نقوی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف جو یہ شکایات ہیں یہ میلافائڈ انٹینٹ ہیں، یا اس کے پیچھے جو ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ان الزامات کی۔ دوسری طرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خلاف ان شکایات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، پریسیڈنٹس بھی ہیں۔ پہلے بھی ہمیں یاد ہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس کو انہوں نے اوپن کورٹ میں چیلنج کیا تھا، پھر اس کے بعد اوپن پروسیڈنگ ہوئی۔ اسی طرح سے جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس آیا اور انہوں نے اس کو اوپن کورٹ میں چیلنج کیا۔ تو اب جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آئینی درخواست ہے اس کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان پر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اب اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے، جس میں جسٹس مظاہر نقوی نے یہ استدعا کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ ہے اس کو روکا جائے، اور میرا کیس جو ہے وہ اوپن کورٹ میں سنا جائے۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر نقوی کی اس استدعا کو منظور کیا تھا، جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھی تھی کہ ان کے خلاف جو شکایات ہیں اس کو اوپن کیا جائے۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیئرمین ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، انہوں نے اس استدعا کو منظور کیا تھا، اور جو لاسٹ کونسل کا اجلاس تھا وہ اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی، اس میں بینچ 1 میں جو ہے وہ اس پہ پروسیڈنگ ہوئی تھی۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ
اگر اسٹے دے دیتا ہے کونسل کی پروسیڈنگ پہ تو پھر کونسل کی پروسیڈنگ رک جائے گی اور پھر اوپن کورٹ میں جو ہے وہ کیس چلے گا۔ دوسری جانب ایک اور آئینی درخواست کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جو مین کمپلیننٹ ہیں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف، میاں داؤد، ایڈوکیٹ میاں داؤد، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے سپریم کورٹ کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ممبر ہیں جسٹس اعجاز الاحسن، ان کو کونسل کی پروسیڈنگ سے الگ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جسٹس مظاہر نقوی نے بھی کونسل کے 2 ممبران کے اوپر اعتراض کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو کونسل اب اس پروسیڈنگ میں اس کا جائزہ لے گی، اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بینچ کس حد تک ریلیف دے سکتا ہے جسٹس مظاہر نقوی کو۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو کمپلینٹس جو شکایات آئی ہیں، اس میں مس کنڈکٹ کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے جو معلوم ان کی آمدن ہے اس سے ان کے ایسڈز جو ہیں وہ مطابقت نہیں کرتے، میچ نہیں کرتے، اور یہ ایک انتہائی سنگین الزام جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر یہ بھی ہے کہ لاہور میں جب وہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اس وقت انہوں نے ایک کیس سنا، سول کیس تھا، پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا ڈاکٹر بسما واسطی کے حوالے سے، اور پھر وہ کیس جو ان کے پاس ان کی عدالت میں زیر سماعت تھا، وہ اسی کیس میں ہی پھر اس کے بعد انہوں نے اس پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ان کے سامنے تھا، اور اس کے بعد اس پراپرٹی کو انہوں نے بعد میں خرید لیا، اور 2 ایسے لیگل ایئرز تھے جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، اور ان کو جو حق ہے، وراثت کا حق ہے، اس سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس کا ڈیفنس جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے اپنے ایک جواب میں دیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ جو پراپرٹی میں نے خریدی ہے وہ جو ہے اس میں کچھ 2 بچے ایسے ہیں جن کے جو لیگل ایئر سے یا وہ اپنے وراثتی حق سے یا پراپرٹی کے حق سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو انڈائریکٹلی تو جسٹس مظاہر نقوی صاحب اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں وہ پراپرٹی انہوں نے خریدی ہے۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ بہرحال موجود ہے کہ کیا یہ پراپرٹی اس وقت خریدی گئی جب وہ کیس ان کے پاس زیر سماعت تھا، پینڈنگ تھا، یا کیس کنکلوڈ ہونے کے بعد اگر انہوں نے خریدی تو اس کیس کا فیصلہ ہونے کے کتنے ڈیوریشن کے بعد، کتنا وقفہ تھا کیس مکمل کر کے فیصلہ دینے میں اور پراپرٹی خریدنے میں، اس میں ڈیوریشن کتنی تھی، وقفہ کتنا تھا۔ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جس کا جواب جو ہے وہ ہمیں آئندہ جب یہ پروسیڈنگ آگے چلے گی تو اس میں کلیئر ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔